محترم ناظرین، پروگرام بکھرتا سماج میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بھی نشست کا موضوع ہے شرک اکبر اور اس کے نقصانات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ محترم ناظرین، میں نے سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی 3 آیتیں 22، 23 اور 24 یعنی اخیر کی تینوں آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے شرک اکبر میں شرک فی الصفات میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ شرک فی الصفات کے تعلق سے چند چیزیں واضح کرنی ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو ہم مسلمان، ہم مومن اللہ کی ذات میں ایک مانتے ہیں۔ الحمدللہ عبادت بھی اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ تمام صفات اللہ ہی کے لیے خاص ہیں۔ وہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ ظاہر کا جاننے والا ہے، وہ دانا کیا اگتا ہے اللہ جانتا ہے، درخت میں پتا کب گرے گا اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کے رینگنے کی آہٹ سنتا ہے۔ اللہ سب کی پکار سنتا ہے، سب کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے شرک فی العبادہ میں یہ بھی سنا، تمام چیزیں اللہ کے لیے۔ سورہ نام سورہ نمبر 6، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے حکم دیا گیا اسی کا، اور میں مسلمانوں میں پہلا مسلمان ہوں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہمیں اور آپ کو شرک فی الصفات سے بھی دور رہنا ہے۔ کوئی چیز اگر آ گئی ہے اس کو ختم کر دینا ہے۔ غیب کا جاننے والا جو چیز ظاہر نہیں ہے اللہ ہے۔ کائنات کے اندر ہر چیز کو تنہے تنہا چلانے والا اللہ ہے۔ خزانے کا مالک اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سورہ منافقون سورہ نمبر 63 میں ہے، آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے لیے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سورہ شورى سورہ نمبر 42 دیکھیے کہ آسمان و زمین کی ملکیت اللہ ہی کے لیے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ جو چاہتا پیدا کرتا ہے، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے، کسی کو اللہ بانجھ بنا دیتا ہے، وہی جانتا ہے، وہی قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ کہہ دیجیے اے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، تو جس کو چاہے ملک دے دے، جس کو چاہے ملک چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو صفات ہے، اللہ کے بہترین نام ہے، کائنات کو اکیلے وہ چلا رہا ہے۔ ان الحکم الا للہ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 40، حکم صرف اللہ کا چلے گا، کسی اور کا نہیں چل سکتا۔ اسی طرح شرک فی الصفات میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ لوگوں کی فریاد سننے والا اللہ ہے۔ فریاد سننا، اللہ فریاد سنتا ہے، تو سب کی فریاد سننا، اس جملے کو ذرا کچھ فارسی کا ملا دیا اور ذرا عربی کا ملا دیا تو ہو گیا غوث اعظم، دونوں کو جوڑ دیا۔ تو سب کی فریاد سننے والا، سب سے بڑا فریاد سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ انسان فریاد نہیں سن سکتا۔ پریشانی کو سن کر پریشانی کو حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ شرک فی الصفات سے بچنا ہے، فریاد سننے والا اللہ۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو سنتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے؟ اللہ۔ خزانے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے کہ دنیا کے تمام لوگ مانگ لے، انسان مانگ لے، جنات مانگ لے، چرند مانگ لے، پرند مانگ لے، اللہ سب کی مراد پوری کر دے، اور اس کے خزانے میں سے اتنا ہی خالی ہو جتنا کہ سوئی کو سمندر میں ڈالتے ہیں تو کتنا پانی کم ہوتا ہے۔ تو خزانہ اللہ کے پاس ہے، انسان کے پاس نہیں ہے۔
اور تعجب کی بات ہے، ہم اور آپ اگر کسی سے مانگنے جاتے ہیں، 1 مرتبہ مانگا، 2 مرتبہ مانگا، 3 مرتبہ مانگا، اس کے بعد منہ پھلا لے گا، ناراض ہو جائے گا، اور اس کے بعد جائیے مانگنے، یار یہ برابر مانگتے ہی رہتا ہے۔ اور اللہ کا معاملہ اس سے الٹا ہے، اگر ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا کہ یہ بندہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں ہے، اور بندے سے مانگیں گے تو بندہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ مانگنے سے ناراض ہو رہا ہے بندہ، لوگ مانگنے سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ نہ مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا خزانہ اللہ کے پاس۔ مشکلوں کو حل کرنے والا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ سب کی پریشانی کو وہی دور کرتا ہے۔ غریبوں کو نوازنے والا، امیروں کو نوازنے والا، بندوں کو نوازنے والا، سب کو عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس پر بھروسہ کیجئے، انسان نہیں دے سکتا، کیونکہ انسان ناراض ہو جائے گا، ہم تو جانتے ہیں انسان ناراض ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 15۔ اے لوگو، تم تمام کے تمام اللہ کے دربار کے بھکاری ہو، اور اللہ بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے۔ بڑا خزانہ ہے اللہ کے پاس، تو کوئی اور ہم کو دے نہیں سکتا، ہم کو نواز نہیں سکتا، کوئی بندے نواز ہو ہی نہیں سکتا، اللہ ہی بندے نواز ہے۔ کوئی غریب نواز ہو ہی نہیں سکتا، اللہ ہی غریب نواز ہے۔ غریبوں کو وہ نواز رہا ہے، بندوں کو نواز رہا ہے، سب کو دے رہا ہے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے۔ اگر اللہ روزی روٹی کا مالک کسی اور کو بنا دیتا، کسی اور کے ہاتھ میں دے دیتا، تب تو مسئلہ بڑا گڑبڑ ہو جاتا۔ ہم کو کسی سے تکلیف ہوتی، ہم اس کی روزی روٹی ہی روک لیتے، اس کو دیتے ہی نہیں۔ لیکن اللہ کا نظام کتنا پیارا ہے، کتنا نرالا ہے، کوئی دے نہ دے لیکن اوپر والا انتظام کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک جانور اپنے گھونسلے سے کس طریقے سے نکلتا ہے، خالی پیٹ نکل رہا ہے، لیکن جب وہ واپس آتا ہے، کوشش کر رہا ہے، تبھی تو نکلا نا باہر، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو دینے والا اللہ ہے، خزانے کا مالک اللہ ہے۔ ہم اور آپ اگر مال خرچ کرتے اللہ کے راستے میں تو یہ نہ کہیں ہم کر رہے ہیں، جی نہیں، اللہ ہم گناہگاروں کو اس کی توفیق دے رہا ہے۔ منت منے کشے کی خدمت سلطان ہمیں کنی، منت منے کشے کی خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس ازو کے بخدمت بداشتت۔ تم احسان مت جتلاؤ کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، بلکہ بادشاہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا ہے۔ تو خزانہ اللہ کا ہے، ہم کو یہ عقیدہ رکھنا ہے، یہ ایمان رکھنا ہے، ہم کو اسی کے سہارے زندہ رہنا ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی صفات کو چھوڑ کر کسی اور کے نام پر اپنا نام رکھ لینا وہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اللہ تو بہترین نام عبداللہ، اللہ کا بندہ، رحمان صفت ہے اللہ کی، عبد الرحمان، رحمان کا بندہ۔ اگر کوئی اپنا نام اس طریقے سے رکھ لے، عبد النبی، نبی کا بندہ، جی نہیں، صحیح کیسے ہو جائے گا؟ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا ہے۔ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے نہیں ہیں، ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں، اس لیے اللہ کے صفات میں بھی شریک نہیں ٹھہرانا ہے، عبد النبی نہیں کہنا ہے، نبی کا بندہ۔ لوگ ایسے ہی رکھ لیتے ہیں، لیکن ذرا نام بھی اچھا رکھیے، پیارا رکھیے، مانے والا رکھیے، فالتو مت رکھیے، ورنہ کہیں اللہ کی صفت میں کوئی مسئلہ نہ آ جائے، کوئی چیز شریک نہ ہو جائے۔ کبھی کبھی نہ جانتے بوجھتے بھی یہ سب کام ہو جاتا ہے، تو ہمیں اور آپ کو جانچتے رہنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے، کہیں کچھ ایسا تو نہیں کہ کام گڑبڑ ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین کرام، اللہ کی صفات بے شمار ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی کلمات کو گننا چاہے، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی لکھنا چاہے کوئی لکھ نہیں سکتا۔ اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، ایک صفت، لیکن اللہ کا سننا وہ ہے جیسا اللہ کے لیے لائق ہے۔ لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11۔ اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں رکیے، اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سننے والا، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، تو اس کو سمجھیں گے کیسے؟ ہمارا سننا اور اللہ کا سننا الگ الگ ہے۔ اللہ کے پاس ہاتھ ہے جیسا اللہ کے لیے لائق ہے، اللہ کے پاس پیر ہے جیسا اللہ کے لیے لائق ہے، اللہ سنتا ہے جیسا اللہ کے لیے لائق ہے، اللہ دیکھ رہا ہے جیسا اللہ کے لیے لائق ہے۔ ناظرین کرام،
سلسلہ کلام اپنا چلتا رہے گا. تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ ہمیں اور آپ کو یہ غور کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ کہیں اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جا رہا ہے. ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا ہے. آئیے چند چیزوں کا تذکرہ اور ہو جائے. شرک فی الصفات نہیں ہونی چاہیے. ہمیں غور کرنا یہ ہے، اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، اللہ ہی جلاتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی لیتا ہے، اللہ ہی پریشانی دور کرتا ہے. بیماری سے نجات کون دیتا ہے؟ اللہ. یعنی اللہ کی صفت ہے. بیمار کرنا بھی اللہ کی صفت ہے، بیماری سے شفا دینا بھی اللہ کی صفت ہے. یہ دوسرا نہیں کر سکتا. جس نے بیماری دی ہے وہی دوا دیتا ہے، اور ڈاکٹر کو بھی صحیح دوا لکھنے کی توفیق دینے والا اللہ ہے. آپ غور کر لیجئے، صبر ایوب کافی مشہور ہے بیماری کے سلسلے میں. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام 18 سال تک بیمار رہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ خراب یہی ہوتا ہے. ہم بیمار ہیں، دوا کرا کرا کے تھک گئے، پریشان ہو گئے تو ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں، چور دروازہ کھول لیتے ہیں. اس سے بچنا ہے. اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کسی اور کے یہاں چلے جاتے ہیں، اس سے رکنا ہے. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83 اور 84 پہ غور کیجئے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. ان دونوں آیتوں پر غور کیجئے. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے میرے رب، مجھ کو تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والا ہے. 18 سال تک بیمار رہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوا دارو نہ کرائیں. اللہ نے بیماری اتاری ہے تو اللہ نے علاج بھی بتایا ہے. دوا اللہ نے اتاری ہے. صرف موت کا کوئی علاج نہیں. موت ایک ایسی بیماری ہے جس کی کوئی دوا ہے ہی نہیں، اور قیامت کی صبح تک کوئی دوا نہیں ہوگی. یہ بھی یاد رکھ لیجئے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایسا ہی ایک انتظام ہے. ہر ایک کو یہاں سے چلے جانا ہے. تو 18 سال تک بیمار رہے تو آدمی کو دوا بھی کرانا ہے اور دعا بھی کرنا ہے. دعا کرنا، دوا کرنا تقدیر کے خلاف نہیں ہے، تقدیر میں سے ہے. محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اچھے ڈاکٹر کو دکھانا ہے اور دعا اللہ تعالیٰ سے کرنا. یہ سوچنا ہے اللہ تعالیٰ فلانے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے. ہم اور آپ کیا بولتے ہیں، فلاں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہوں. اللہ ٹھیک کرتا ہے. فلاں دوا کھاتا ہوں تو صحیح ہو جاتا ہوں. فلاں دوا میں اچھا کرنے کی تاثیر اللہ پیدا کرتا ہے. تو ذرا جملے بھی صحیح ہونا چاہیے. اللہ ہی ایسا کرتا، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. تو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام تکلیفیں دور کر دی. پھر آگے اللہ نے کہا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، بندوں کے لیے اس میں نصیحت ہے. ہم اور آپ بھی بیمار پڑیں تو کہیں بھٹک کے نہ جائیں، کسی اور کے دروازے پر نہ جائیں. اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ بیماری سے شفا دے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سورہ شورى سورہ نمبر 26. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ ہی شفا دیتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا. اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. پھر اسی طرح صفات کے اندر یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم جو پریشان ہیں اس پریشانی کا حل اللہ ہی نکالے گا، کوئی دوسرا نہیں نکال سکتا. اللہ دوسرے کا اسباب لگا دے گا، دوسرے کا ذریعہ لگا دے گا، لیکن اللہ ایسا کرتا ہے. آپ غور کر لیجئے، یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، پکارا تو اللہ کو پکارا. اللہ ہی کو پکاریے، اللہ ہی ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِّي الْمُؤْمِنِينَ. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 87-88. مچھلی والے غصہ ہو کے نکل گئے. وہ سوچ رہے تھے کہ اللہ ہم پر قادر نہیں ہے، تو انہوں نے اندھیرے میں پکارا اور کہا اللہ تیری ذات پاک ہے، میں تو ظالم ہوں. اس دعا کی بڑی فضیلت ہے. سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی اللہ نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں تو ظالم ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3505 فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له. جو کوئی بھی مسلمان بندہ کسی بھی تکلیف میں اس دعا کو پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس تکلیف سے نکال دے گا، اس کی تکلیف کو دور کر دے گا. اس لیے دعا کو یاد رکھیے. تو دو چیز ہوئی جو زیادہ اہم ہے ہمارے سماج کے اندر ہے، اور وہیں پر مسئلہ ذرا گڑبڑ ہو جاتا ہے. چور دروازہ کھل جاتا ہے، اس کو بند رکھیے. نہ بیماری میں چور دروازہ کھولنا ہے، نہ پریشانی میں چور دروازہ کھولنا ہے. نمبر 3،
اولاد دینے والا اللہ ہے. رب حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 100 اور آیت نمبر 101. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد کس سے مانگا؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے کی صفت کس کے اندر ہے؟ انسان نہیں دے سکتا، مخلوق نہیں دے سکتا، خالق ہے جس نے پیدا کیا ہے وہی اولاد دیتا ہے. اے میرے رب مجھے تو نیک اولاد عطا فرما. تو رب اولاد دیتا ہے، کسی اور کے دروازے پر اولاد مانگنا صحیح نہیں ہے، شرک فی الصفات ہے. اولاد دینے کی صفت میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اس سے دور رہنا پڑے گا، تب توحید مضبوط ہو جائے گا. تو اللہ نے کیا کہا؟ تو ہم نے ان کو بشارت دی بردبار لڑکے کی. اللہ سے مانگا. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ سے مانگا بیماری کے لیے کہ اللہ شفا دے. یونس علیہ الصلوۃ والسلام بھی مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے لیے دعا مانگی. اللہ کو یاد کیا، کسی اور کو یاد نہیں کیا، اللہ ہی کو یاد کیا. تو جہاں بھی ہو، جس وقت بھی ہو، جیسے بھی ہو، پریشان ہو، اچھے رہیں، جس حالت میں بھی ہو، اللہ کو یاد کریں، اللہ نکال دیتا ہے پریشانی سے. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ ہم نے ان کی دعا سن لی اور ہم نے ان کو غموں سے نجات دے دی، مومنوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں. اولاد دینے والا بھی اللہ ہے. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اولاد نہیں ہو رہی ہے، بوڑھے ہیں، اللہ سے مانگا. کسی اور کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. جب نبیوں نے نہیں کھٹکھٹایا تو ہم اور آپ کیوں کھٹکھٹاتے ہیں؟ ہمارے کچھ بھائی کیوں ادھر ادھر چلے جاتے ہیں؟ بالکل انہیں بچنا چاہیے. وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث پیدا کر دے. تو اللہ نے کہا ہم نے دعا سن لی اور ان کو یحییٰ عطا کیا. وہ لوگ ایسے ہیں، ان کی ترجمانی کر رہا ہوں ان آیتوں کی، کہ نیکی کے کام میں وہ لوگ آگے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ڈر سے بھی پکارتے رہتے ہیں، خوش ہو کر بھی پکارتے رہتے ہیں، اور وہ بہت ڈرنے والے ہیں. تو 3 مسئلے حل ہوئے ان مسئلوں میں کہ بیماری سے نجات دینے والا اللہ، پریشانی سے نجات دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ. 3 مسئلے حل ہوئے اب تک. چوتھا یہ ہے کہ روزی روٹی کا انتظام کرنے والا اللہ، کوئی اور انتظام نہیں کر سکتا، کوئی اور نہیں دے سکتا، اللہ کسی کو ذریعہ لگا دے گا. اس لیے آپ غور کیجئے سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 24. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے رب تو جو کچھ بھی میری طرف اتارنے والا ہے میں اس کا محتاج ہوں. تو روزی روٹی کا انتظام اللہ ہی کرتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے مالدار بنا دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے غریب بناتا ہے. تو یہ مالدار بنانا، غریب بنانا اللہ کا ایک نظام ہے، اس کے تحت وہ دنیا کو چلا رہا ہے. اگر سب مالدار ہو جائیں تو کام کون کرے گا؟ سب غریب ہی رہے تو کام کون کروائے گا؟ تو دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ تو یہ چل رہا ہے. اللہ نے کسی کو بہت زیادہ دولت دے رکھی ہے، کسی کو کم دولت دے رکھی ہے، کسی کو بہت کم دے رکھی ہے. جس کو جس حالت میں اللہ نے رکھا ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اس کے تحت وہ دنیا کو چلا رہا ہے. کوئی یہ نہ کہے اللہ مجھ سے خوش ہے اس لیے اللہ نے مجھ کو دولت دے دی ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے اس لیے اللہ نے مجھ کو غریب بنا دیا. کچھ بھائی سوچتے ہیں اللہ مجھ سے ناراض ہے اس لیے اللہ نے غریب بنا دیا. نہ، ارے بھائی پیسے کم ہے تو وہاں حساب بھی ذرا کم ہوگا، اور اگر زیادہ ہے تو لسٹ بڑی لمبی چوڑی رہے گی. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ 500 سال پہلے مالداروں سے غریب لوگ جنت میں جائیں گے. مالداروں سے 500 سال پہلے غریب لوگ جنت میں جائیں گے. سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر 37 کے اندر یہ حدیث ہے. پھر اسی طرح سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 میں بھی ایک حدیث ہے کہ 40 سال پہلے جائیں گے. تو بہتر ہے کہ ہم زیادہ کو لیں. یہ بھی ہے وہ بھی ہے، یعنی جس طریقے کے رہیں گے اس کا ویسا ہی حساب رہے گا. تو کسی کا 40 سال پہلے ہے تو کسی کا 500 سال پہلے ہے. تو ہم اور آپ غریبی کے لیے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ناراض ہے اس لیے اللہ نے غریب بنا دیا ہے. جتنے کم رہیں گے اتنے ہی وہاں حساب و کتاب کم ہوگا. جس کا جتنا زیادہ ہے اللہ اس سے اتنے ہی زیادہ لینے والا ہے، حساب و کتاب ہونے والا. تو روزی روٹی کا مالک اللہ ہے. کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ ہماری روزی بڑھا دے، ہم کو زیادہ مال دے دے، ہم کو کم دے. نہ، انسان کے ہاتھ میں ہی. اس لیے اللہ کی اس صفت کو کہ روزی دینے والا، زیادہ دینے والا، کم دینے والا جو ہے اس کو سمجھنا ہے. اللہ اپنے حساب سے دے رہا ہے جو ہمارے لیے لائق ہے، اور اگر نہیں دے رہا ہے تو وہاں کے لیے اللہ نے جو نظام رکھا ہے اس کے تحت ہم چل رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو اس پر یقین رکھنا پڑے گا.
ایک پانچویں چیز ہے جو اس سلسلے میں زیادہ یاد رکھنی ہے، وہ یہ کہ گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ ہے۔ ہم سب بڑے گناہ گار ہیں، گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ، بغیر واسطے کے، بغیر وسیلے کے اللہ ہی دعا کو سنتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186۔ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ مجھ پر یقین رکھے اور مجھ سے ہی مانگیں، شاید کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ آپ کو معلوم ہے آدم و حوا نے کس سے دعا کی، کس کے سامنے اپنی بات رکھی؟ اللہ کے سامنے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23۔ اے ہمارے رب، دونوں نے کہا قال ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اگر تو نہیں بخشے گا، رحم نہیں کرے گا، تب تو ہم گھاٹا پانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہاں کوئی وسیلہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگیے۔ تو اللہ کی بہترین صفات ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، تو نہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا ہے، نہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، نہ اللہ کی صفات میں۔ ہم اور آپ اگر یہ سمجھ جاتے ہیں تو بڑا فائدہ ہے۔ اللہ ہم سب کو توحید سمجھا دے، شرک سے اللہ دور رکھے، اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔